صحیح میں محمد فہد اغوان پور، ان کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اس کے قریب ہو کے بولیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم۔ مشفق و مکرم مہمان کرام اور رفقائے بزم، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اقرار محمدی کرنے والے تمام صحابہ صدق و وفا کے پیکر، خلوص و للہیت کے مجسم نمونہ اور راغ خداوندی میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے، لیکن ان میں حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں سب سے زیادہ روشن اور تاب بناتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، اگر ضرورت پڑی تو اپنا سارا مال راغ خدا میں قربان کر دیا، اگر ضرورت پڑی تو خود تکلیفیں برداشت کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا انتظام کیا۔ الغرض صدیق اکبر کی پوری زندگی قربانی اور مجاہدے سے عبارت ہے۔ حاضرین مجلس، اسلام کا ابتدائی دور ہے، فاران کی چوٹیوں سے بلند ہونے والا نور یکے بعد دیگرے دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ لات و عزا کے پجاری رہ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور جوش انتقام میں آ کر عاشقان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگتے ہیں۔ صدیق اکبر سے حالات کو دیکھ کر رہا نہ گیا، اپنے پیسوں سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ والد ابو قافہ کہتے ہیں جانے پدر، میں دیکھتا ہوں تم کمزور و ضعیف ہو اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، کاش تم کبھی اور کام کے آدمی کو آزاد کرتے۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، ابا جان میں صرف خدا کی خوشنودی کا طالب ہوں۔ خدا کو بندے خدا کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ قرآن میں تذکرہ کر کے صدیق اکبر کو زندہ جاوید بنا دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ عاشقان نبوت، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اس مرد مجاہد مومن کامل کو جب یہ خبر ملی کہ کفار مکہ نسب شرافت کو بالائے طاق رکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو کفار کی سرپرست کرتے ہوئے کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ یہ سن کر کفار مکہ کا جوش اور بھڑک گیا، جوش انتقام میں آ کر پیغمبر خدا کو چھوڑ کر عاشق پیغمبر پر ٹوٹ پڑے اور بدن کو لہو لہان کر دیا، مگر قربان جائیے صدیق اکبر کے اس محبت پر۔ ہوش آتے ہی دوسروں کے سارے خدمت تسلیم حاضر ہوئے اور چہرے انور کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ عزم ارادے کے پہاڑ صدیق اکبر کے قدم میں کوئی لغزش نہیں آئی اور کفار کی مخالفتوں کے باوجود تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے اور لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کرتے رہے۔ سامعین کرام، اسی پر بس نہیں بلکہ جب ایک قدم آگے بڑھا کر واقعی ہجرت پر نظر ڈالیں تو قدم قدم پر صدیق اکبر کی قربانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ پورا سفر ہجرت صدیق اکبر کی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ المنورہ تک کا سفر اسلام کی ترقی کا سفر ہے اور اس سفر میں سب سے زیادہ قربانیاں صدیق اکبر کی ہیں۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اجازت کس نے مانگی تھی، اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اونٹوں کا انتظام کس نے کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ زیادہ سفر کا بندوبست کس نے کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ پیغمبر خدا کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک کون لے گیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ غار کے سوراخوں کا منہ کس نے بند کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ سانپ نے کس کو ڈسا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ 3 دن خطرہ مول لے کر غار ثور میں کھانے کا انتظام کس نے کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ لا تحزن کا وعدی فرمان کس کے لیے جاری ہوا تھا۔ تو تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے کہ وہ ابوبکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ کی ذات گرامی ہے۔ سامعین کرام، جانکاری و فداکاری کا وہ واقعہ بھی سنتے چلے، قربانیوں پر اعلان کی وہ داستان بھی سنتے چلے کہ جس نے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ عمر ابوبکر کی برابری ممکن نہیں۔ سن ہجری کا
حالات کو دیکھتے ہوئے نبی خاتم الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے مالی معاونت کی اپیل کرنی پڑی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 دینار پیش کیے اور حضرت عمر گھر کا آدھا ساتھ لے آئے اور سوچا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن تاریخ شاگرد ہے کہ ابو بکر نے گھر کا پورا ساسا لا کر خدمت نبوی میں ڈال دیا. نبوی لب ہی نے سوال ہوا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ بے ساختہ جواب دیا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے.